اللہ اللہ اللہ۔ ساری دنیا میں یوم النحر یعنی 10 ذی الحج کو مسلمان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے اپنے جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور یہ قربانیاں شعائر اسلام میں سے ہیں۔ قربانی کیا ہے، اس کے متعلق فقہائے کرام نے ایک جملے کے اندر بڑے جامع الفاظ کے ساتھ مسلمانوں کو سمجھایا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ مخصوص وقت میں مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص جانور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں ذبح کرنا، اس کا نام قربانی ہے۔ یہ بڑے جامع الفاظ ہیں۔ بتایا کہ مخصوص وقت میں، اب وہ مخصوص وقت کیا ہے؟ 10 ذی الحج یعنی بقرعید والے دن، عید کی نماز کے بعد سے یہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ شہروں کے اندر تو عید کی نماز کے بعد یہ وقت شروع ہوتا ہے کہ اس شہر میں جہاں سب سے پہلے نماز عید ادا ہو گئی، اب اس شہر میں جو ہے وہ قربانی کا وقت شروع ہو گیا۔ شہروں میں نماز عید سے پہلے قربانیاں کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ایسے گاؤں اور دیہات کہ جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا تو وہاں پر نماز عید الاضحیٰ بھی قائم نہیں کر سکتے، تو ایسے دیہات اور ایسے گاؤں کہ جہاں پر جمعہ قائم نہیں ہوتا، وہاں پر نماز فجر کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن شہروں کے اندر نماز عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور 10، 11، 12 یہ 3 دن ہیں، اور 12 ذی الحج کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک یہ وقت رہتا ہے۔ تو یہ وہ مخصوص وقت ہے کہ اس مخصوص وقت کے اندر مخصوص شرائط کے ساتھ اب قربانی کرنے کے لیے جو شرائط فقہائے کرام نے لکھی ہیں وہ 5 شرائط ہیں کہ ان 5 کا موجود ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ نمبر 1، اسلام۔ قربانی مسلمان پر ہی واجب ہے، غیر مسلم پر نہیں۔ دوسرا، اقامت یعنی مقیم ہونا۔ اگر مسلمان حالت مسافرت میں ہے، مسافر ہے، تو مسافر کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، تو اقامت کا ہونا یعنی جو قربانی کرنے والا ہو وہ مقیم ہو۔ نمبر 3، مالدار ہونا یعنی صاحب نصاب ہونا۔ تو قربانی کے جو مخصوص وقت ہیں، اس مخصوص وقت کے اندر اگر کوئی صاحب نصاب ہو جائے یا پایا جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر اس مخصوص وقت کے اندر وہ مالک نصاب نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اور نصاب وہی ہے کہ جو زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے نصاب مقرر کیا گیا ہے۔ نمبر 4، بلوغ یعنی قربانی کرنے والے کا بالغ ہونا۔ نابالغ پر قربانی واجب نہیں اگرچہ مالدار ہی ہو۔ تو بالغ ہونا، مسلمان ہو، حالت اقامت میں ہو، اور حد بلوغ کو پہنچ گیا ہو، بالغ ہو، تو وہ جو ہے وہ قربانی کرے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور 5واں، وقت کا حاضر ہونا، جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو مخصوص وقت میں مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص جانور کو، اب یہ مخصوص جانور کیا ہیں؟ چھوٹے جانوروں میں بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ نر و مادہ،
یہ چھوٹے جانور ہیں، اور بڑے جانوروں میں گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، یہ بڑے جانور ہیں۔ جو چھوٹے جانور ہیں تو ان میں ایک شخص کا ایک ہی واجب ادا ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ افراد اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو بڑے جانور ہیں تو اس کے اندر آسانی یہ ہے کہ اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 مسلمان بھی مل کر اگر بڑے جانور کے اندر قربانی کریں تو 7 کا وجوب ادا ہو جائے گا۔ اور مخصوص جانور کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ بے عیب ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو تو وہ مخصوص جانور ہے۔ چھوٹا جانور جو ہے یعنی بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ، نر و مادہ، اس کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 1 سال سے کم کا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ بھیڑ اور دمبا، اس کے لیے ایک رعایت یہ ہے کہ وہ کھا پی کے اتنا موٹا تگڑا ہو گیا ہو کہ اگر 6 مہینے کا بھی ہو تو دور سے دیکھنے میں سال بھر کا نظر آتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ لیکن اگر وہ سال سے 1 دن بھی کم ہے اور دیکھنے میں وہ سال بھر کا نہیں لگتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اس کی کم از کم عمر جو ہے وہ 2 سال ہے، تو 2 سال سے کم عمر گائے، بھینس، بیل، بھینسا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ 2 سال یا اس سے زیادہ کا ہونا ضروری ہے۔ اور اونٹ اور اونٹنی کی جو عمر ہے وہ کم از کم 5 سال ہے، یعنی 5 سال سے چھوٹا اونٹ یا چھوٹی اونٹنی اس کی قربانی جائز نہیں ہے، 5 سال سے زیادہ کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا جب قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جائیں تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے، اتنا مال بھی خرچ کریں، اتنا وقت بھی لگائیں اور قربانی کا وجوب بھی ادا نہ ہو۔ لہذا ان سب باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ قربانیاں شعائر اسلام میں سے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔